بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے آج تیسری نشست ہے اور سابقہ دو درسوں میں ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں سورۃ الحمد کے 3 اسماء گرامی کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ایک سبع مثانی تھا، ایک ام الکتاب اور تیسرا نام سورۃ الشفاء۔ اور ان ناموں کے ذیل میں گرچہ کہ ان کے نتیجے بے تحاشا ہیں، چونکہ قرآن ہے اور قرآن اپنی ذات میں موزہ ہے، لہٰذا اگر ان کے نتیجوں کو احصاء کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان 3 ناموں کے، ان 3 اسماء گرامی کے جو نتیجے نکل رہے تھے ان میں سے سمندر میں قطرے کے برابر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور اس کے اور بھی نام ہیں، جیسا کہ شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی آگے مناسبت کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو ان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اب ہم جو ہے سورۃ الحمد کے قرآن مجید کے اصل متن میں داخل ہو رہے ہیں۔ آیات کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ قرآن مجید جب 114 صورتوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی سورہ سورۃ الحمد ہے، تو واضح سی بات ہے کہ ہماری ابتدا بھی سورۃ الحمد سے ہی ہوگی۔ جناب سورۃ الحمد جو ہے 7 آیتوں کا مجموعہ ہے، 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اور علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ آیت بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آیت ہے یہ سورتوں کا جز ہے یا نہیں ہے۔ جناب یہ ایک الگ بحث ہے جو ہمارے مقصود میں ابھی داخل نہیں ہو رہی، لہٰذا اگر یہ جز ہو تو کیا فائدہ ہوگا، اگر جز نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا، یہاں پر ابھی یہ بحث نہیں کی جائے گی۔ ہاں بس اتنا اشارتاً کہنا کافی ہوگا
کہ جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، جو قرآن اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اتارا گیا اور آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے گھروں میں وہ نازل شدہ صورت میں موجود ہے۔ جناب اگر اس قرآن کو کھولا جائے، اگر اس قرآن کی قرأت و تلاوت کی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ کی ابتدا میں آیت بسملہ تحریر ہوتی ہے، لہٰذا سورہ الحمد سے والناس تک سوائے سورہ توبہ کے ہر سورہ کی ابتدا میں آیت بسملہ موجود ہے۔ اب اس آیت کو سورہ کا جز مانے یا نہ مانے، مگر ابھی جو قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے، جو اللہ کی نازل شدہ مشیت کا مجموعہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، اس میں سوروں کی ابتدا میں بسملہ موجود ہے۔ لہٰذا جناب سورۃ الحمد کی پہلی آیت کریمہ آیت بسملہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت بسملہ اگر اس کو روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے، چونکہ جناب یہ ایک علمی بحث ہے، لہٰذا اس کا طریقہ کار بھی علمی ہی رہے گا اور کوشش رہے گی کہ ممتاز نتیجے بہترین بیان کے ساتھ علمی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ اگر آیت بسملہ کو روایتوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس آیت کریمہ کو روایتوں میں دو طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، دو زاویوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور چونکہ قرآن ہر زاویے سے حکمت سے لبریز ہے، بلکہ عین حکمت ہے، لہذا آیت بسملہ کا چاہے یہ زاویہ لیں، اس سے الگ حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں، چاہے اس کے دوسرے زاویے کو اسٹڈی کیا جائے تو اس سے ایک جداگانہ حکمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور یہ دو زاویے ہیں کون سے؟ اس میں ایک زاویہ جو ہے آیت بسملہ کے بارے میں کہ اس آیت کے ہر مفردے کو، اس آیت کے ہر کلمے کو علیحدہ طور پر ڈسکس کیا جائے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حرف با سے کیا مراد ہے، اس کا کیا معنی ہے، اسم کا کیا معنی ہے، لفظ جلالہ اللہ تبارک و تعالی کا نام، لفظ اللہ سے کیا مراد ہے، رحمان کا کیا معنی ہے، رحیم کا کیا معنی ہے۔ لہٰذا آیت کے ہر لفظ کو علیحدہ طور پر ڈسکس کیا جائے، علیحدہ طور پر اس میں بحث کی جائے اور پھر اس مجموعے سے ایک نتیجہ نکالا جائے۔ اس کا جو دوسرا زاویہ ہے وہ آیت کے ہر لفظ کو علیحدہ طور پر بحث کرنے سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آیت بسملہ کے مجموعے کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اگر آپ اس آیت کے مجموعے پر نظر کریں
تو اس مجموعے سے چند حکمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ کون کون سی حکمتیں ہیں، وہ کون کون سے فائدے ہیں جو آیت بسملہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ لہذا جناب آیت بسملہ میں یہ دونوں زاویے موجود ہیں جو روایات کی اتباع میں آپ کی خدمت اقدس میں بیان کیے گئے ہیں، اور ان دونوں زاویوں میں سے پہلے ہم آیت بسملہ کے مجموعے کے حوالے سے بحث کریں گے، اور پھر اس کے بعد لف و نشر غیر مرتب کے طور پر اس کے پہلے زاویے سے بحث کی جائے گی۔ جناب اگر آپ آیت بسملہ کا مجموعی زاویے کو مد نظر رکھیں تو اس سے چند حقیقتوں کا ظہور ہوتا ہے، اس سے چند حقیقتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ آیت بسملہ کا پیغام یہ ہے، یا اگر اس پیغام کو ہم اپنی طرف نسبت دیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ آیت بسملہ سے جو حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں ان حقیقتوں میں سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ آیت بسملہ سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لحظے میں خدائے رحمان و رحیم کا تصور رکھے۔ انسان کے اوپر واجب ہے، مسلمان کے اوپر واجب ہے، مومن کے اوپر واجب ہے کہ زندگی کا کوئی بھی لحظہ ہو، زندگی کا کیسا ہی موڑ ہو، خدائے رحمان اور رحیم کا تصور ہونا واجب ہے۔ اور یہ پیغام جو ہے آیت بسملہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جناب اگر آپ جو ہے آیت بسملہ کی تلاوت کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ظاہر میں اس آیت کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا، تو آپ کو سوال کرنے کا حق ہے کہ اس آیت سے جو نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے یہ نتیجہ نکلے گا کیسے؟ تو جناب اس نتیجے کے لیے ہم آپ کی خدمت اقدس میں 3 مقدمات کو، 3 پوائنٹس کو پیش کریں گے، اور اگر ان پوائنٹس کو پائل اپ کر لیا جائے، اگر ان مقدمات کی جمع آوری کر لی جائے تو اس جمع آوری کا وہ نتیجہ ہوگا جو آپ کی خدمت اقدس میں بیان کیا ہے۔ حضور اس کا پہلا مقدمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی مشیت کا جو مجموعہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کے ذریعے انسانوں تک بھیجا، اس مجموعے کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ لہذا قرآن جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ جناب ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں کہ نازل کرنے والا خداوند متعال کی بابرکت ذات ہے، جس پر نازل کیا گیا افضل الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ آپ پر جن کے لیے نازل کیا گیا وہ امت محمدی ہے، وہ انسانیت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، جو اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں عطا کیا ہے، کیا یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے فقط اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان رکھیں اور اس کو اللہ کی کتاب کہیں،
اس کو اللہ کے نازل شدہ صحیفوں میں سے آخری صحیفہ تسلیم کریں، اس کو محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والی کتاب قرار دیں؟ کیا فقط یہ ایمان رکھنا اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اپنے گھر کو زینت دینے کے لیے اس مقدس زینت کے ذریعے اپنے گھروں کی بلند مقام پر اس کو سجا دیں؟ کیا قرآن جو ہے فقط اس وجہ سے نازل کیا گیا ہے؟ آسان سی بات ہے جناب، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے اور انصاف سے بتائیے کیا قرآن اس وجہ سے نازل کیا گیا ہے؟ جناب یہ نتیجہ، یہ وجہ نزول قرآن شاید کوئی ایک مسلمان بھی قرار نہ دے، شاید کوئی ایک مسلمان بھی یہ نہ کہے کہ قرآن کے نازل ہونے کا سبب و وجہ یہ ہے۔ تو پھر کیا قرآن کے نازل ہونے کا سبب ہے؟ جناب ایمان سبب ضرور ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو اس وجہ سے نازل کیا کہ انسان اپنی زندگی میں اس کا اجرا کرے، انسان زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لہذا جو رسول کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لحظے میں اس کو اپنا دستور و قانون مانے۔ لہذا جناب قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے دستور بن کے اترا ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے لیے وہ قانون بن کے اترا ہے کہ جس قانون کے مطابق زندگیوں کو گزارنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ لہذا جناب پہلا مقدمہ کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے انسانی زندگی کا الہی دستور ہے، انسانی زندگی کا الہی قانون ہے۔ حضور دوسرا مقدمہ کیا ہے، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دستور نازل فرمایا ہے، یہ جو قانون نازل فرمایا ہے، یہ جو قرآن نازل فرمایا ہے، اس دستور کو اللہ تبارک و تعالی نے 114 صورتوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ لہذا انسانی زندگی کا جو دستور نازل ہوا اس کو 114 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ لہذا انسانی دستور کے 114 چیپٹر قرار دیے گئے ہیں۔ قرآن جو ہے جناب 114 صورتوں میں مشتمل ہے۔ قرآن انسانی زندگی کا دستور ہے، لہذا انسانی زندگی کے دستور کو 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حضور یہ دوسرا مقدمہ تھا۔ اور تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسانی دستور کو 114 صورتوں میں تقسیم کیا، جس طریقے سے اپنی کتاب کو جو انسانی زندگی کے لیے نازل فرمائی تھی 114 صورتوں میں تقسیم کیا، اسی تعداد کے برابر
اسی مقدار میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اپنی کتاب میں آیت بسملہ کو 114 بار نازل کیا ہے۔ لہٰذا جناب، انسانی دستوروں کے حصے 114 ہیں، اور آیت بسملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے اس کی تعداد بھی 114 ہے۔ لہٰذا سوروں کی تعداد بھی 114 اور آیت بسملہ کے نازل شدہ تعداد بھی 114 ہے۔ اور چونکہ قرآن حکمت ہے، قرآن ہر اینگل سے، ہر زاویے سے معجزہ ہے، لہذا اس تعداد کی یکسانیت سے، اس تعداد کی برابری سے شاید یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورتوں کی تعداد کو اور آیت بسملہ کی تعداد کو برابر رکھ کے ان میں یکسانیت پیدا کر کے یہ پیغام پہنچانا چاہا ہے کہ جس طریقے سے ان انسانی دستوروں کے 114 حصوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے اس دستور کے ہر حصے میں، چاہے وہ زندگی کا کوئی سا بھی پہلو ہو، خداوند متعال خدائے رحمان و رحیم کا تصور ہونا بھی ضروری ہے۔ انسان زندگی کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، انسان زندگی کے کسی بھی شعبے میں جا رہا ہو، قرآن کے کسی بھی دستور کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، اس ہر کام میں، اس ہر شعبے میں خدائے رحمان و رحیم کا تصور واجب ہے۔ اپنے ہر کام میں خدائے رحمان و رحیم کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔